اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیٹی ہو تو رحمت، بیٹا ہو تو نعمت۔ اس لیے ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت ضرور بھی ضرور پیدا فرمائیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ لیکن اکثر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں نرینہ اولاد ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمت مانگی جاتی ہے۔ لیکن بعض گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں کی نعمت بہت زیادہ تعداد میں عطا فرمائی ہوتی ہے، تو والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیٹی کی رحمت سے نواز دیں۔ بہرحال اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو، نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ عورت کا بانجھ پن ہے، اور عورت مایوس ہو جاتی ہے کہ اب میں بانجھ پن کا شکار ہوں اور اب میرے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں، لیکن اس وظیفے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت ضرور کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے ہاں اولاد کی نعمت نہیں ہے، کہ وہ اولاد کے لیے کتنے ترس رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہوتا ہے، تو وہ اولاد کے حصول کے لیے لاکھوں، بسا اوقات کروڑوں، اور بسا اوقات اس سے بھی زیادہ رقم خرچ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، اور بعض جاہل لوگ تو عاملوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور ان سے جا کے جادو ٹونے کرواتے ہیں، اور اپنا مال اور متاع بھی برباد کرتے ہیں، اور اپنی مال و دولت بھی برباد کرتے ہیں، وقت بھی برباد کرتے ہیں۔ اگر یہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے، کامل ایمان و یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کا اہتمام کریں، تو عورت چاہے کسی بھی عمر کے اندر ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور شادی کو کتنا عرصہ ہی کیوں نہ گزر چکا ہو، کتنے سال ہی کیوں نہ گزر چکے ہوں، 20 سال، 25 سال، 30 سال ہی کیوں نہ گزر چکے ہوں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ لیکن اس کے لیے جو عمل ہے وہ تھوڑا سا جد و جہد والا ہے، یعنی تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اور اولاد کی نعمت کے حصول کے لیے بانجھ پن کا شکار عورت کیا کرے؟ تو دیکھیے، بہت ہی زیادہ مؤثر ترین وظیفہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک عمل ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایسی بانجھ پن عورت 7 روزے رکھے، 7 روزے یعنی 1 ہفتہ روزہ رکھے، جمعے سے شروع کرے اور جمعرات کو ختم کر دے۔ 7 روزے رکھے، اور 7 روزے اسے یہ مسلسل رکھنے ہوں گے۔ 7 روزے رکھنے کے بعد اگر مسلسل نہیں بھی رکھ سکتی تو وقفے سے بھی رکھ سکتی ہے، یعنی بیچ میں گیپ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلسل 7 دن روزے رکھے۔ 7 دن روزہ رکھنے کے بعد جیسے ہی افطار کرے تو افطار کسی اور چیز سے نہیں کرے گی، یعنی پکوڑے سموسے اس سے تھوڑی سی پرہیز کرنی ہوگی، تھوڑا سا کنٹرول اپنے آپ پر رکھنا ہوگا، اور کھجور سے بھی نہیں افطار کرنا، اور نمک سے بھی افطار نہیں کرنا، بلکہ پانی سے افطار کرنا ہے۔ پانی سے افطار کرنے کے بعد صرف اور صرف 21 مرتبہ اس وظیفے کا اہتمام کرنا ہے، یعنی 21 مرتبہ، یعنی 21 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ 21 ٹوائس، 21 سے زیادہ نہیں، یعنی 20 بھی نہیں ہونا چاہیے، 22 بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے کے پورے 21 کی عدد کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے البارئ المصور پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ البارئ المصور، البارئ المصور۔ میں نے 3 مرتبہ اسے دہرایا تاکہ آپ کو آسانی سے یہ الفاظ سمجھ میں آ جائیں اور یہ اسم الہی آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ 21 مرتبہ آپ نے البارئ المصور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو چیز کھانا چاہیں کھائیں، اور کھانے کے بعد پھر آپ نماز مغرب ادا کریں، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے،
نہ صرف یہ کہ آپ کا بانجھ پن دور ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دلی خواہش اور قلبی خواہش کے مطابق آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں گے۔ دیکھیے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی برکت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اولاد ہی نہیں بلکہ آپ کے دل میں اگر خواہش بیٹے کی ہوگی، نرینہ اولاد کی ہوگی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائیں گے، بیٹے کی نعمت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ لیکن اس عمل کو آپ نے 100% مکمل کرنا ہے۔ 7 روزے رکھنے ہیں، پانی سے افطار کرنا ہے، افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباری المصور پڑھنا ہے، پھر آپ کھا پی کے افطار مکمل کر کے نماز مغرب ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی مایوس نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نا امید نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ناکام اور نامراد نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔